اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ کے نام پر ہم قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اور تفسیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس کو اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے نافع اور مفید بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے اور اس کی 7 آیتوں کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، اور اس وقت بھی ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کا آغاز کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ ان دونوں فقروں کا پڑھنا تلاوت کے لیے ایک سنت ہے۔ ان میں سے جو پہلا فقرہ ہے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ خود قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں ہے۔ دوسری طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو قرآن کریم کی آیت تو نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کی تعمیل میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب آپ قرآن پڑھیں تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قرآن کریم کو شروع کرنے سے پہلے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اسی حکم کی تعمیل میں ہر قرأت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ تعلیم اس لیے دی گئی ہے تاکہ جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو اور صحیح طریقے پر ہو،
اس کے آداب کے ساتھ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان دل میں کوئی ایسی باتیں ڈالے یا کسی ایسے کام پر آمادہ کرے جو قرآن کریم کی تلاوت کے ادب اور قرآن کریم کی حرمت کے منافی ہوں اور قرآن کریم کے صحیح مفہوم کو سمجھنے میں دشواری پیدا کرے۔ اس لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کیا کرو۔ یہاں یہ بات بھی بیان کر دینا مناسب ہے کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جملہ یہ خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے پڑھنے کے لیے سنت قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے کسی مقام پر ایسا پڑھنا سنت نہیں، جیسے بعض لوگ تقریر کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تقریر شروع کرتے ہیں، تو یہ سنت نہیں، اگرچہ جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی حرام نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی تقریر سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان رجیم سے تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ سنت ہے صرف قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، اور ایک اور موقع پر بھی سنت ہے، بلکہ اس کا قرآن کریم نے حکم دیا ہے، وہ یہ کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو یہ فرمایا گیا کہ اگر کسی وقت شیطان تمہیں کوئی کچوکا لگائے تو بھی اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان رجیم سے۔ شیطان کچوکا کیا لگائے، اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ غصہ بہت زیادہ آ گیا، اور غصے کی حالت میں انسان بعض اوقات اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور شیطان اس کو کسی ایسے کام پر آمادہ کر دیتا ہے جو بعد میں پشیمانی کا، شرمندگی کا موجب ہوتا ہے، مناسب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں شیطان کوئی کچوکا لگائے، غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یہ کہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھے اس غصے کی حالت میں کسی ایسے کام پر آمادہ کر دے جو ناجائز ہو، ناحق ہو، کسی کے ساتھ زیادتی پر مشتمل ہو، یا میری زبان سے کوئی ایسے کلمات نکل جائیں جو نامناسب ہیں۔ یہ اس سے پناہ مانگنے کے لیے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح اگر کبھی کسی گناہ کا خیال آئے، دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں گناہ کا ارتکاب کر لوں، اعوذ باللہ العلی العظیم، تو اس موقع پر بھی یہ شیطان کا کچوکا ہے جو وہ لگا رہا ہے گناہ کی طرف بلانے کے لیے، تو اس موقع پر بھی یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا قرآن کریم کی اس آیت کی تعمیل میں بہتر ہے۔ تو یہ دو مواقع ہیں جہاں پر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا یا حکم دیا گیا ہے، یا اس کو سنت قرار دیا گیا ہے، یا کم از کم اس کی ترغیب دی گئی ہے، ایک تلاوت شروع کرتے وقت، اور دوسرے اس وقت جب کہ شیطان نے کوئی دل میں ایسی بات ڈالی ہو جو کسی نامناسب کام کی طرف انسان کو لے جا سکتی ہو۔ باقی اور حالات میں مسنون نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی جملہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے تو کوئی ناجائز بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، یہ جس وقت بھی انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے بہتر ہے۔ یہ تو تفصیل تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد دوسرا فقرہ جو تلاوت سے پہلے پڑھا جاتا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باقاعدہ قرآن کریم کی آیت ہے، اور اس کو ہر سورت کے شروع میں پچھلی سورت سے ممتاز کرنے کے لیے اس کو نازل کیا گیا تھا، اور یہ ایسی آیت ہے کہ جو قرآن کریم کی ہر سورت کے شروع میں آپ کو لکھی نظر آئے گی، سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ میں نہیں لکھی ہوئی ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو سورہ توبہ کی شروع میں کی جائے گی، لیکن اور ساری سورتوں میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، اور مسنون بھی یہ ہے کہ جب آدمی تلاوت کر رہا ہو، ایک سورت ختم ہو تو دوسرے سورت کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ پہلے تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے احکام اور شریعت نے کن مواقع پر اس کو کہنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، جس کا ترجمہ ہم نے یوں کیا کہ جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ تو اللہ کے نام سے، اور ایک اس کا متعلق محذوف ہے جس کے معنی یہ ہے کہ میں شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے، اس لیے ہم نے ترجمے میں کہا شروع اللہ کے نام، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے کا رواج تو بہت پہلے سے تھا، اور قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی کام شروع کرتے یا کوئی بات کہنا شروع کرتے یا کوئی تحریر لکھواتے تو بسمک اللہم کہہ کر لکھوایا کرتے تھے، جس کے معنی ہے اللہ آپ کے نام سے۔ لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے اس کے بجائے یہی جملہ اختیار فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی سے ہر کام کو آغاز کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام گرامی ہے، اور پھر اس کی دو صفتیں بیان فرمائی گئی ہیں، الرحمن الرحیم۔ دونوں لفظ رحم سے نکلے ہیں، رحمت سے نکلے ہیں، جس کے معنی ہے رحمان کے معنی بہت رحمت کرنے والا، اور رحیم کے معنی بھی بہت رحم کرنے والا۔ بظاہر تو یہ دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں اور ایک ہی جیسے ان کے معنی ہیں، لیکن علماء لغت نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان دونوں میں ایک اہم فرق ہے۔ رحمان بھی بہت مہربان کو کہیں گے، بہت رحم کرنے والے کو کہیں گے، رحیم بھی بہت رحم کرنے والے کو کہیں گے، لیکن اس بہت کی کیفیت میں فرق ہے۔ رحمان اس ذات کو کہا جائے گا کہ جس کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہو، اس میں وسعت زیادہ ہو، جس کو آپ آج کل کی انگریزی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ جو زیادہ ایکسٹینسو ہو، جس کی وسعت زیادہ ہو، زیادہ لوگوں تک اس کی رحمت پہنچنے والی ہو، اس کو رحمان۔ اور رحیم کے معنی یہ ہے کہ جس کی رحمت میں گہرائی زیادہ ہو، کہ رحمت جس پر بھی ہو مکمل طور پر ہو، جس کو اگر آج کی آپ عام فہم اصطلاح میں کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی رحمت انٹینسو زیادہ ہو، تو اس میں رحمان کے اندر وسعت ہے اور رحیم کے اندر گہرائی ہے اور مکمل ہونے کا مفہوم ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ ایک طرف تو رحمان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سب پر ہے، یہاں تک کہ دنیا کے اندر اس کی رحمت صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں، غیر مسلموں پر بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، کائنات کی ہر چیز پر ہے، درختوں پر بھی ہے، جمادات پر بھی ہے، نباتات پر بھی ہے۔ تو رحمت اس کی ساری کائنات کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس لیے رحمان کا ترجمہ ہم نے یہ کیا جو سب پر مہربان ہے، یعنی اس کی رحمت سب کو شامل ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، وسعت رکھتی ہے، بہت ایکسٹینسو ہے۔ اور رحیم کا مطلب یہ کہ رحمت کامل ہے، مکمل ہے، انٹینسو ہے، اس میں گہرائی ہے، جس پر بھی ہے وہ تکمیل کے ساتھ ہے، پورے طور پر ہے، اس میں کوئی نقص نہیں،
اس میں کوئی کمی نہیں، اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ بہت مہربان سے کیا۔ تو اب آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، سب پر مہربان رحمان اور بہت مہربان رحیم۔ ایک فرق تو ان دونوں میں یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رحمان کا جو لفظ ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی فرد کو رحمان نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، یہ وسعت کا اس میں اشارہ ہے، تو وسیع رحمت کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ کوئی فرد دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی رحمت یا اس کا رحم کائنات کی ہر چیز کو شامل ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ اس کی رحمت پوری کائنات کو شامل ہوتی ہے، پوری کائنات کے اوپر وسعت رکھتی ہے۔ لہذا رحمان کا لفظ کسی اور کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی انسان کو رحمان کہے تو یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس لفظ کا خصوصی امتیاز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو الرحمن کہنا جائز نہیں۔ اسی سے یہ معلوم ہوا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو یہ غلط رواج پڑ گیا ہے کہ کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو ایبریویٹ کر کے، اس کو مخفف کر کے رحمان صاحب کہتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ رحمان کا لفظ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، لہذا اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو پورا نام عبد الرحمن لینا ہی چاہیے، صرف رحمان کہہ کر اس کو خطاب کرنا یا اس کا حوالہ دینا یہ درست نہیں، اور اندیشہ ہے کہ اللہ بچائے غیر ارادی طور پر یہ انسان کو شرک کے قریب نہ لے جائے، لہذا اس سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ رحیم کا لفظ البتہ اس معاملے میں رحمان سے مختلف ہے۔ رحیم کے معنی ہوتے ہیں جس کی رحمت مکمل ہو، پوری ہو، تو یہ وصف چونکہ کسی انسان میں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان جب کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے تو مکمل رحم کا معاملہ کرے، لہذا رحیم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی دوسرے کسی انسان کے لیے بھی استعمال کرنا جائز ہے، اور خود قرآن کریم نے کیا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہاں حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم فرمایا گیا، تو جس سے معلوم ہوا کہ آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ کی رحمت جس پر بھی ہے پوری ہے، تو یہ لفظ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنے کا جواز اس آیت نے پیدا کیا۔ تو وہاں پر ہم یہاں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کسی انسان کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کا صحیح مصداق، حقیقی مصداق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اپنے وسیع معنی میں اس کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنے کی بھی اجازت ہے۔ یہ ایک دوسرا فرق ہے جو رحمان اور رحیم میں پایا جاتا ہے۔ یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ تھا۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کچھ اہم احکام بھی ہیں اور ان کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ بھی۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع، یا بعض روایت میں فہو ابتر، جس کے معنی یہ ہے کہ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہے یا ناتمام ہے۔ چنانچہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی تاکید فرمائی، یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، کوئی خط یا تحریر لکھتے وقت، غرض ہر قابل ذکر مشغلے کے شروع میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ بظاہر تو یہ ایک مختصر سا عمل ہے جسے بعض اوقات ایک رسمی سی کارروائی سمجھ کر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کوئی رسم نہیں، بلکہ اس سے ایک بہت بنیادی فکر کی آبیاری مقصود ہے۔ یہ ایک ایسی اہم حقیقت کا اعتراف ہے جس کو پیش نظر رکھنے سے زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں انسان کا پورا نقطہ نظر اور معاملات طے کرنے کے لیے اس کی پوری اپروچ ہی بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تعالی کے حکم اور اس کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ انسان کو اپنی عملی زندگی میں اسباب کے اختیار کرنے کا حکم ضرور دیا گیا ہے، لیکن نہ تو یہ اسباب خود بخود وجود میں آ گئے ہیں اور نہ ان اسباب میں بذات خود کوئی کارنامہ انجام دینے کی طاقت موجود ہے۔ حقیقت میں ان اسباب کو پیدا کرنے والا اور ان میں تاثیر پیدا کر کے ان کے نتیجے میں واقعات کو وجود میں لانے والا کوئی اور ہے۔ ذرا سا غور کیجئے کہ جب ہم پانی پینا چاہتے ہیں تو بسا اوقات غفلت اور بے دیانی کے عالم میں پی کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایک ظاہر بین انسان زیادہ سے زیادہ اتنا سوچ لیتا ہے کہ اسے پانی کہاں سے حاصل ہوا، کس کنویں سے یا دریا سے یا جھیل سے، اور انسان کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے کائنات کی کتنی قوتیں اس کی خدمت میں لگا رکھی ہیں اور اس کے لیے کیسا عجیب و غریب نظام بنایا ہوا ہے، اس کا دھیان بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کا عظیم الشان ذخیرہ سمندروں کی شکل میں محفوظ فرمایا اور اسے سڑنے سے بچانے کے لیے اول تو اسے نمکین بنا دیا ہے اور دوسری طرف اسے ہر دم اس طرح رواں دواں رکھا ہے کہ اس کی موجیں حرکت اور بےتابی کی علامت بن گئی، اور باوجود کہ اس میں روزانہ ہزارہ جانور مرتے ہیں لیکن یہ پانی کبھی سڑتا نہیں۔ لیکن انسان کے لیے پانی کے اس عظیم الشان ذخیرے سے براہ راست فائدہ اٹھانا ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ اول تو اس میں پانی کی کڑواہٹ ہی ایسی تھی کہ اسے انسان پی نہیں سکتا تھا، دوسرے اس پانی کا حصول صرف آس پاس بسنے والوں کے لیے ہی ممکن تھا، دور رہنے والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف سمندر سے مانسون اٹھا کر اس میں ایک ایسا خودکار پلانٹ نصب کر دیا جس کے ذریعے سمندر کے کڑوے پانی کو میٹھا کرنے کا حیرت انگیز نظام کسی انسانی محنت یا مالی خرچ کے بغیر مسلسل جاری ہے۔ دوسری طرف اس مانسون کو بادلوں کی شکل دے کر اللہ تعالیٰ نے ایک مفت ایئر کارگو سروس فراہم کر دی ہے جس کے ذریعے یہ سیال پانی ہوا میں تیرتا اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل کی مسافت طے کرتا ہے، اور اس کی فضائی پرواز نے دنیا کے ہر خطے کو سمندر کا پانی میٹھا کر کے سپلائی کرنے کی ذمہ داری لے رکھی۔ لیکن نہ تو انسان یہ برداشت کر سکتا تھا کہ اس پر ہر وقت بادل چھائے رہیں اور بارش برستی رہے، اور نہ اس میں یہ طاقت تھی کہ وہ سال بھر یہ 6 مہینے کا پانی ایک ساتھ اکٹھا کر کے رکھ سکے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و حکمت نے یہ انتظام فرمایا کہ بادلوں کا یہ پانی پہاڑوں پر برسا کر اس کے منجمد ذخیرے برف کی شکل میں محفوظ فرما دیے۔ پانی کا یہ دل فریب کولڈ سٹوریج پہاڑوں کی چوٹیوں پر دلاویز نظارے تو فراہم کرتا ہی ہے، لیکن اس کا اصل کام ہماری پیاس بجھانے کا انتظام ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ ذرا غور تو کرو کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے یا ہم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے؟ ہم ہیں اس کو بادلوں سے اتارنے والے۔
پھر انسان کو یہ تکلیف بھی نہیں دی گئی کہ وہ اس برفستان میں خود جا کر اپنی ضرورت پوری کرے، بلکہ اسے سورج کی گرمی سے پگھلا کر دریا اور پہاڑی نالے بنا دیے گئے، اور اس کے علاوہ پانی کے سوتوں کے ذریعے زمین کے کونے کونے میں ایسی پائپ لائن بچھا دی گئی ہے کہ انسان جہاں سے زمین کھودے وہیں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ سمندر سے پانی اٹھا کر اسے پہاڑوں پر محفوظ کرنے اور پھر زمین دوز پائپ لائن کے ذریعے دنیا کے چپے چپے تک اسے پہنچانے کے عظیم الشان سلسلے میں کہیں بھی کسی انسانی عمل یا اس کی فکر و کاوش اور منصوبہ بندی کا کوئی دخل نہیں۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ان بہتے ہوئے دریاؤں یا زمین میں پوشیدہ سوتوں سے اپنی ضرورت کے مطابق پانی حاصل کر لے۔ اگرچہ یہ کام پانی کی سپلائی کے مذکورہ بالا قدرتی اور آفاقی نظام کے مقابلے میں نہایت محدود اور مختصر کام ہے، لیکن اس محدود سے کام کی انجام دہی میں بھی انسان بڑی مشقت اٹھاتا، بہت روپیہ خرچ کرتا اور کائنات کے دوسرے وسائل سے کام لیتا ہے۔ پانی کا ہر وہ گھونٹ جو ہم ایک لمحے میں اپنے حلق سے اتار لیتے ہیں، آب رسانی کے سارے طویل عمل سے گزر کر ہم تک پہنچتا ہے، جس میں سمندر، بادل، پہاڑ، آفتاب، ہوائیں، ندی نالے، زمین اور اس میں پوشیدہ خزانے، اس پر چلتے ہوئے جانور اور بالآخر انسان اور اس کے بنائے ہوئے آلات سب اپنا اپنا کردار ادا کر چکے ہوتے ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، یا کم از کم بسم اللہ ہی کہہ دو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر پانی پینا شروع کرو، تو در حقیقت اس کا مقصد یہی ہے کہ پانی کی اس نعمت کے استعمال سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان عظیم کو یاد کرو، جس سے تمہارے ہونٹوں تک پانی کے یہ گھونٹ پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی قوتوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ اس پانی کے حصول کے لیے تم نے چند ظاہری اسباب ضرور اپنے عمل اور اپنی محنت سے اختیار کیے، لیکن ان ظاہری اسباب کی رسائی ایک خاص حد سے آگے نہیں تھی۔ اس حد کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وہ محیر العقول نظام کام کر رہا ہے، جو انسان کے عمل ہی نہیں، اس کی سوچ اور تصور کی پرواز سے بھی بالاتر ہے۔ پھر ایک عام آدمی کو اس سے زیادہ کسی بات سے سروکار نہیں ہوتا کہ اسے پیاس لگی تھی جسے اس نے ایک گلاس پانی پی کر تسکین دے دی، لیکن یہ پانی حلق سے اتر کر کہاں جا رہا ہے اور اس کے جسم کی کیا کیا خدمات انجام دے رہا ہے، اس کی طرف عام طور سے کسی کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ ذرا غور سے کام لیں تو در حقیقت ہماری جسمانی مشینری کے ایک ایک پرزے کو پانی کی ضرورت تھی، جس کے بغیر یہ مشینری کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن چونکہ عام انسان یہ بھی پتہ نہیں لگا سکتا کہ اس کے جسم میں کب پانی کی مطلوبہ مقدار کم ہو گئی ہے، اس لیے قدرت خداوندی نے اسے پیاس کی شکل میں ایک عام فہم میٹر عطا کر دیا، جو ہر عالم و جاہل، شہری اور دیہاتی، یہاں تک کہ ناسمجھ بچے کو بھی خود بخود یہ بتا دیتا ہے کہ اسے پانی کی ضرورت ہے۔ وہ اسے صرف اپنے ہونٹ اور حلق کی ضرورت سمجھتا ہے اور انہی دو چیزوں کو تر کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ پیاس بجھ گئی، لیکن در حقیقت پانی کا اصل فائدہ اس سے کہیں آگے ہے۔ وہ صرف ہونٹ اور حلق کی ہی نہیں بلکہ پورے جسم کی مانگ تھی۔ وہ حلق سے گزر کر جسم کے ہر اس حصے کو سیراب کرتا ہے جسے اپنی زندگی برقرار رکھنے کے لیے اس کی ضرورت تھی، اور اس طرح جسم کی اندرونی پائپ لائن کے ذریعے وہ پانی سر سے لے کر پاؤں تک ضرورت کی تمام جگہوں تک پہنچایا جاتا ہے، اور پھر جتنے پانی کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے اتنا جسم میں باقی رہتا ہے، اور باقی حصہ جسم کی دھلائی کرنے کے بعد اپنے ساتھ مضر اجزاء کو بہا کر دوبارہ جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ ہارون رشید ایک مرتبہ پانی پینے کے لیے گلاس ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ وہ اس گلاس کو ہونٹوں تک لے جانے لگے تو قریب ہی بیٹھے ہوئے بہلول مجذوب نے ان سے کہا کہ امیر المومنین ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ ہارون رشید رک گئے تو بہلول نے کہا
ذرا بتائیے کہ اگر شدید پیاس کے وقت آپ کو یہ پانی نہ ملے تو آپ اسے حاصل کرنے کے لیے کتنی دولت خرچ کر دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ ساری دولت۔ بہلول نے کہا اچھا اب پانی پی لیجئے۔ جب وہ پی کر فارغ ہوئے تو بہلول نے پھر پوچھا کہ امیر المومنین ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ جتنا پانی آپ دن بھر میں پیتے ہیں اگر وہ سارے کا سارا جسم کے اندر ہی رہ جائے اور باہر نہ نکل سکے تو اسے باہر نکالنے کے لیے یعنی پیشاب کرنے کے لیے آپ کتنی دولت خرچ کر دیں گے؟ ہارون نے پھر کہا کہ ساری دولت۔ اس پر بہلول نے کہا کہ آپ کی ساری دولت ایک گلاس پانی کو جسم میں داخل کرنے اور اسے باہر نکالنے کی قیمت بھی نہیں ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک لطیفہ ہے، لیکن واقعتاً یہ ایک ایسی سامنے کی حقیقت ہے جو بدیہی ہونے کے باوجود ہماری نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ یہ تو ایک پانی کی مثال تھی۔ روٹی کے نوالے کو لے لیجئے جو ایک لمحے میں ہم حلق سے اتار لیتے ہیں۔ ایک ظاہر بھی نگاہ صرف حد تک جاتی ہے کہ ہم نے اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے بازار سے آٹا خریدا اور اسے روٹی تیار کر لی، لیکن بازار تک اس آٹے کو پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی طاقتیں سرگرم رہیں اس کی طرف عموماً نگاہ نہیں جاتی۔ انسان کا کام اتنا ہی تو تھا کہ وہ زمین میں ہل چلا کر اس میں بیج ڈال دے، لیکن کون ہے جس نے اس چھوٹے سے بیج میں ایسا پروسیسنگ پلانٹ لگایا ہوا ہے کہ اس میں سے کوپل پھوٹ نکلی؟ کون ہے جس نے مٹی کے دبیز تہوں میں اس کوپل کی پرورش کی اور اسے یہ قوت عطا کی کہ وہ اپنے منحنی جسم کی لچکدار نوک سے زمین کا پیٹ پھاڑ کر نمودار ہو اور ایک لہلہاتی ہوئی کھیتی میں تبدیل ہو جائے؟ پھر کون ہے جس نے اس پر چاند سورج کی کرنیں بکھیری، اسے لہراتی ہوئی ہواؤں کا گہوارہ فراہم کیا، اس پر بادلوں کا شامیانہ تان دیا اور اس کو جھلسنے سے بچایا اور اس پر رحمت کا مے برسا کر اس کی نشو و نما کی رفتار تیز کر دی، یہاں تک کہ ایک ایک کھیت میں سینکڑوں خوشے اور ایک ایک خوشے میں سینکڑوں دانے وجود میں آ گئے۔ قرآن کریم اسی حقیقت کو یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جو کچھ تم زمین کو گاہ کر اس میں ڈال دیتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟ لہذا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہو تو اس کا مقصد اسی حقیقت کی طرف توجہ دلانا ہے کہ اس نوالے کا حصول صرف تمہاری قوت بازو کا کرشمہ نہیں بلکہ یہ اس دینے والے کی دین ہے جس نے اسے تم تک پہنچانے کے لیے کائنات کی عظیم طاقتوں کو تمہارے لیے رام کر دیا ہے۔ لہذا اس نوالے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس دینے والے کو فراموش نہ کرو۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی یہ عطا اس کی ہر مخلوق کے لیے عام ہے، کھانا اور پانی جانوروں کو بھی ملتا ہے، لیکن جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور بخشا ہے اس میں اور بے شعور جانور میں اتنا فرق تو ہونا چاہیے کہ یہ باشعور مخلوق ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے وقت غفلت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنے حقیقی محسن کو یاد کر لیا کرے۔ یہ یاد کرنا ہی در حقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ایک اہم بنیادی مقصد ہے جو ہر کام کے شروع میں پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اور پھر اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آدمی کوئی کام اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے تو دوسری طرف وہ اپنے اس کام کی تکمیل کو اور اس کے انجام کو اپنے اللہ کے سپرد کر رہا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام اللہ کے نام پر کر رہا ہوں، اللہ بھی کون؟ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ میں اس ذات کے سپرد اس کام کو کر رہا ہوں جو بڑی رحمت والی ہے، جس کی رحمت وسیع بھی ہے، جس کی رحمت بہت گہری بھی ہے۔ میں اس کے سپرد کر رہا ہوں تاکہ میرے اس کام کو وہی اپنے فضل و کرم سے تکمیل تک بھی پہنچائے اور اس کا اصل مقصد بھی مجھے حاصل ہو۔ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس طرح رجوع کر کے کوئی کام شروع کرتا ہے تو اول تو اس کام میں انشاءاللہ برکت ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ اس عمل سے بندے کے اندر ایک عاجزی، درماندگی اور اپنے تواضع کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ بار بار اللہ تعالیٰ کے
نام کا حوالہ دیتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کے دل میں یہ شعور جڑ پکڑ لیتا ہے کہ وہ اس دنیا میں خالق اور مالک بن کر نہیں آیا بلکہ مخلوق اور اپنے مالک کا بندہ بن کر آیا ہے۔ یہ بندگی کا احساس اس کے دل میں تواضع، عاجزی، ہمدردی اور غمگساری پیدا کرتا ہے، اور فرعونیت، تکبر اور رعونت کے رذیل جذبات سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لہذا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کا جو ایک سبق دیا گیا ہے، یہ اپنے پیچھے حکمتوں کا ایک جہان رکھتا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرو، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنی کتاب مجید کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر کے اس بات کا سبق دے دیا کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر آغاز کر رہے ہیں جبکہ ہم ہر قسم کی حاجت سے بے نیاز ہیں، تو یہ تمہیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اپنے کاموں کو اللہ کے نام سے شروع کیا کرو۔